ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے 5ویں مرحلے میں اسرائیل پر کئی میزائل حملے کیے۔ تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوم آپریشن بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ رات بھر اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایران میزائل برساتا رہا، ہر طرف سائرنز کی گونج رہی۔ ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کو ملیہ میٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار نسیم زارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سب سے پہلے تو بتائے گا جس طرح سے ایران نے جوابی حملہ کیا ہے، اٹیک کیا اسرائیل پر، اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایکسپیکٹڈ تھا اور 5 دفعہ ایران نے یکے بعد دیکھ رہے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، شکریہ۔ جی یقیناً اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب جنگ اصل میں شروع ہوئی ہے، کیونکہ کل پورے دن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے کل صبح اٹیک کیا، اس کے بعد تو ایران پر اپنی تیاری کر رہا تھا، وہ لوکنگ ایٹ دا سچویشن، اور شروع انہوں نے ڈرون سے کیا تھا جس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسپشن تھا کہ ڈرون بھیج کے اسرائیل کو اور جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں امریکہ وغیرہ، ان کو ایک سینس آف کانفیڈنس مل گیا تھا۔ اور آپ نے دیکھا تھا کل پورے دن یہ کہا جا رہا تھا اسرائیل کو کہ ایران کو کہ آپ ذرا بس اب بات چیت شروع کر دیں، اب آپ صحیح طرف نکلے، نہیں تو آپ کا بالکل جو بچا کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا پھر یہ رات گئے اسرائیل نے ایران نے اٹیک شروع کیا ہے، اور جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ ایک تو یہ اس نوعیت کا اٹیک اسرائیل نے میرا خیال ہے کچھ دہائیوں میں اس طرح کا اٹیک نہیں دیکھا، جس طرح کا جو آپ نے امپیکٹ بیان کیا ہے، چاہے ان کے ملٹری انسٹالیشنز ہوں اور چاہے سیویلینز تو کبھی نہیں اس طرح نشانہ بننا چاہیے، لیکن اب یہ نیچر آف وار اس طرح سے ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ٹیل ابیب سے جو تصویریں آ رہی ہیں، جو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس آپ دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی تباہی ہوئی ہے، اور بیونڈ ٹیل ابیب بھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور جو سب سے میرا خیال سگنیفیکنٹ چیز ہے، جو آئرن ڈوم تھا، جو ان کا اینٹی میزائل آئرن ڈوم تھا، جس پر بہت ان کو زوم تھا اسرائیل کو، اور یقینی طور پہ بہت مرتبہ یہ اس کو میزائل کو بالکل انٹرسپٹ کر لیتا تھا۔ اس دفعہ دے ہیو پینیٹریٹڈ آئرن ڈوم، اور جو ابھی خبریں آ رہی ہیں، میں لاس اینجلس ٹائمز پڑھی تھی امریکی اخبار، تو اب وہ تو ریلائبل ہے، مطلب اور بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں ریلائبلٹی آف ڈیٹا پہ اور انفارمیشن پہ، بٹ یہ دس از ریلائبل۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایران کے جو حملے ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اب جو رپورٹ یہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل، آپ کو معلوم ہے جب وہ کل پورے دن یہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہم نے ان کی جو ابیلٹی ہے، جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اس کو تباہ کرنا ہے، اور ہم ان کے تمام میزائل تباہ کریں گے، اور جب تک ہم ان کے تمام میزائل تباہ نہیں کر لیں گے جب تک کہ ہم رکیں گے نہیں۔ تو وہ اب صورتحال اب یہی ہم کہہ سکتے ہیں، اس وقت ایک بہت سخت مقابلے کی صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ اس میں obviously سوال یہ ہے کہ اب اسرائیل کے سپورٹرز کیا کریں گے، کیونکہ ایران کے کوئی ایکٹیو سپورٹرز تو نہیں ہیں اس جنگ میں کہ آپ کہیں جی اس ملک میں یہ کر رہا ہے، اس کی یہ ملٹری سپورٹ آ رہی ہے، یعنی کہ جہاں آپ اسرائیل کو دیکھیں تو بڑی کلیئرلی یہ کل امریکہ سے ایک اطلاع آ گئی تھی، اور ریلائبل سورسز تھیں، اور پبلکلی بھی کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جہاں ایسٹس ہیں ملٹری، یعنی کہ جہاں ان کے وار شپس ہیں، جو تمام ان کے اپنے میزائل داغے ہوئے ہیں، ان امریکہ کی تو بیسز ہیں ان دا مڈل ایسٹ، متعدد جگہ پہ بیسز ہیں، تو وہاں سے اب دیکھنا ہوگا کہ کس نوعیت کی سپورٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے اسرائیل اور ایران میں، جو اب جس نے طول پکڑ لیا اور مقابلہ ایکچولی مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں یاد رکھیں کہ یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے، یہ ایک کہنے میں مجھے کہ یہ جب سے اسرائیل بنا، جب 48 کے بعد بنا، اور اس سے پہلے 1920-21 میں کنسیو ہوا، جب سے لے کے آج تک یہ 100 سال ہو گئے ہیں کہ امریکہ اور یو کے نے ٹوٹلی سپورٹ کیا اسرائیل کو
اسرائیل کی جو زائنزم تھا شروعات میں اور پھر جب بنا ہے 48 میں، اور ایک ایک قدم پہ سپورٹ کیا ہے. اور اس کو اسرائیل کو ایک تو ان کا اپنا گلٹ تھا، پھر ایک جو زائنسٹ لابی تھی، اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو اپنا پلر دیکھا آف اسٹریٹجک، جو ان کی اپنی تھنکنگ تھی کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ہے. ہنری کسنجر صاحب نے جو سلامی ٹیکٹکس، اور پہلے ایران اور اسرائیل ہوتے تھے ان کے پلر آف یو ایس پالیسی. پھر ہم نے دیکھا 70 کی دہائی میں جب 73 میں سیریا ایجپٹ وغیرہ نے مل کے ایک جنگ جیتی اور پسپا کیا اسرائیل کو، حالانکہ وقتی طور پہ کیا. اس کے بعد یہ امریکہ کی جو پالیسی چلی کہ بھائی ایکٹیولی آپ نے یو ہیو ٹو بلڈ اپ اسرائیل. یہ بتانا اس لیے لازمی ناظرین کو کہ سمجھ آئے کہ واٹ از ایٹ اسٹیک رائٹ ناؤ. تو جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس طرح سے ہٹ بیک کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ناظرین کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس وقت جو اسرائیل کے سپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ کتنا زیادہ حتی الامکان کوشش کریں گی کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پسپا کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں، اور دیکھیے پھر اب اس صورت میں آ کے سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ایران کے پاس کیپیسٹی ہے، کیا اس کے پاس کیپیسٹی ہے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کی، اور کیا اگر کیپیسٹی ہے تو کیا پھر وہ ایران اس طرح کا قدم اٹھائے گا. تو آج کا کل کے دن بڑے اہم ہیں، بہت کرٹیکل ہیں، اور ہم نے یعنی بہت دہائیوں میں اس طرح کا جو مقابلہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے، جو پچھلے کچھ گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے ایران کی طرف سے، یہ کہا نہیں جا سکتا کہ which way it will go، لیکن یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ایران از ناؤ فائٹنگ بیک. اور کتنی کیپیسٹی ہے، کیا کیا کر پائے گا، ٹائم ول ٹیل. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ تہران کے جو تہران اسکوائر ہے، ان کا ہسٹورک اسکوائر ہے، ادھر بچے بوڑھے سب وہ یعنی جشن منا رہے تھے. بٹ وہ جو جشن منا رہے ہیں اس کا ہمارا یہ نہیں مطلب کہ ایران از وننگ، لیکن ایران کا جو ایک جذبہ ہے اور ایک ان کی ہمت ہے، جو ریزالو ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن obviously یہ فائنلی ملٹری کیپیبلٹی کیپیسٹی اس پر ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کس طرف جاتا ہے معاملہ. اور پھر سوال وہی میرا خیال ہے $1 million کوشچن ناؤ ول بی کہ کیا ایران کے پاس نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ کرے گا. تو آئی تھنک یہ اب بہت کرٹیکل فیز ہے. اور پھر میں کہوں گی جو ہم بات کل بھی کر رہے تھے کہ آئی ڈونٹ سی اینی عرب کنٹری ایٹ آل کمنگ انٹو دا فرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنگ اس طریقے سے پھیلے کہ یہ ممالک آ جائیں اس میں. لیکن ہاں جنگ اس طریقے سے ضرور انٹینسیفائی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کو یعنی کہ آل آؤٹ سپورٹ ملے. اور ابھی یہ امریکہ کی ابھی بھی مل رہی ہے اوبویسلی، لیکن اور اوپن بھی ہو جائے. یورپین یونین کی پریزیڈنٹ کی میں پڑھ رہی تھی صبح کے، وہ انہوں نے کہا کل کہ آف کورس اسرائیل کا حق تھا کہ وہ یہ کرے، اٹ واز اٹس رائٹ، اور اب ذرا اس کو انٹینسیفائی نہ ہونے دیں. اور یہ پریشر ظاہر ہے یہ بھی پڑے گا کہ آپ اس کو ذرا انٹینسیفائی نہ کریں ایران پہ. لیکن اس وقت اس طریقے سے موازنہ آپ کر سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو ہوا تھا کہ دنیا نے، آپ کو یاد ہے جب انڈیا نے اٹیک کیا تو میزائلز مارے اور ہم نے ان کے پلینز مار دیے. اس کے بعد بہت پریشر تھا پاکستان کی گورنمنٹ پر، بہت زیادہ ایڈوائز کوٹ اینڈ کوٹ پریشر تھا کہ جی بس کر دیں، اب رک جائیں. لیکن ظاہر ہے ہم نے نہیں رکنا تھا، ہمارے لیے ڈیٹرنس ریسٹور کرنا بڑا کرٹیکل تھا، اور الحمدللہ ہم نے کیا، بڑے اچھے طریقے سے کیا. اب اس وقت جو سچویشن ایران کی ہے، ایران کی تو بہت آگے کی بات ہو گئی نا. اٹس اے ڈو اور ڈائی فار ایران. اور کل پورے دن معاملات کچھ اور دکھائی دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل از آلسو بینگ ہٹ. تو اب دیکھیں لیٹس سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایڈیٹر ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک افیئر نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی تھی.